الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو معانی کے محدود کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اور آدمی جو لفظ بولتا ہے بنیادی طور پہ اس کی کئی جہتیں ہیں، لیکن وہ 3 اقسام میں سے کسی ایک قسم میں پہنچ جاتا ہے۔ لفظ کبھی لغت میں اپنے بالکل سادہ سے معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور لفظ کبھی تشبیہ اور استعارے میں استعمال ہوتا ہے، اور لفظ کبھی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کا علم لغت میں کچھ استعارے میں کچھ اور جب وہی لفظ علامت بن جائے تو کسی اور معانی میں آتا ہے، اور پھر لفظ کی کبھی حیثیت طے ہوتی ہے بولنے والے سے کہ وہ کس مقام پہ اور ذہن کی کس کیفیت سے وہ ایک لفظ ادا کر رہا ہے۔ ڈالر ایک لفظ ہے، اور لغت کھولیں تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ امریکی سکے کا نام، اور اسی لفظ کو اگر آپ تشبیہ اور استعارے میں لے آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈالرز کا پیسہ ہے، کھلا استعمال پیسے کا، اور یہی علامت دنیا میں معیشت کی بن جائے گی کہ ڈالر اور ریٹ۔ اس ڈالر کے لفظ کو ایک عام آدمی کہہ دے کہ ڈالر کا ریٹ آج کل کیا چل رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کا ایک افسر صرف ایک لفظ کہہ دے ڈالر، تو دونوں کے اس ایک لفظ کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق۔ ایک آدمی کہہ دے کہ اسلام آباد میں تو بھنڈی اس بھاؤ پہ بک رہی ہے، اور افلاطون کہہ دے کہ اسلام آباد میں بھنڈی اس بھاؤ پہ بک رہی ہے، تو افلاطون کے کہنے میں اور ایک سبزی فروش کے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو الفاظ استعارے میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر بڑے افراد جو لفظ بولتے ہیں اس کے معانی بھی ان کی سطح کے مطابق کبھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بڑے متون جب آدمی پڑھے، بڑی شروحات کو دیکھے، شاعری کو دیکھے، تو پہلے درجے میں
ان الفاظ کو کثرت سے ڈکشنری اور لغت میں دیکھنے چاہیے، اور دوسرے درجے میں الفاظ کی اوریجن بھی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں، لیکن ڈکشنری میں اب یہ لفظ آیا کہاں سے ہے، بنا کہاں سے ہے، اوریجنلی کہاں سے اس زبان میں آیا ہے، اس سے اس لفظ کی اوریجنلٹی کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر آدمی اس کے معنی کو سمو لیتا ہے۔ عربی زبان میں معجم مقاییس سے لغہ جو ہے، فارس زکریا کی کتاب، یہ جتنی بھی عربی کی ڈکشنریز اس کے بعد لکھی گئی ہیں، سب کی اصل ماں وہ ہے۔ وہ لفظ کو جا کر کھود کر نکالتا ہے کہ اس لفظ کو اصل میں کیسے استعمال کرتے تھے۔ اب بانسری ایک لفظ ہے، اور عام آدمی بانسری کے متعلق یہی جانتا ہے کہ وہ ایک انسٹرومنٹ ہے میوزیکل، اور وہی بانسری جب اس کے میدان میں پہنچے گی جو موسیقار ہے، تو اس بانسری سے اس کی آواز اور اس پہ مرتب ہونے والے اثرات اور اس بانسری کو دوسرے سازوں کے ساتھ ملانا، یہ سب چیزیں سوچے گا۔ اور ایک مولانا روم ہے، اور مولانا کے ہاں جب بانسری پہنچی تو پھر وہ کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو الفاظ اور ان کے معانی اور اس کا تعین، بڑے بڑے لوگ جب ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے مرتبہ فہم کے مطابق اردو شاعری میں یہ خواجہ میر درد ہیں، ان کا کلام بہت تھوڑا ہے، لیکن جو شعر ہے سو غضب کا ہے، اور جو بات کہی ہے لاجواب ہے۔ اندر اور باہر یہ معمولی الفاظ ہیں، آپ اندر آ جائیے، میں باہر گیا ہوا تھا۔ خواجہ میر درد نے ایک جگہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق ان الفاظ کا استعمال کیا، اور دیکھیں کس غضب کی بات کہی ہے کہ وہ زمانے سے باہر اور مجھے دن رات انتظار گزرے، کہ اللہ کی ذات زمانے سے باہر ہے، ٹائم اور سپیس اس کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، وہ ان دونوں سے وراء الورا ہے، اور میرا انتظار جتنا بھی طویل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن بہرحال وہ دن اور رات کے اعتبار سے ہے، اور اللہ کی ذات اس پیمانے میں کہاں آتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ ڈراپر اپنے ہاتھ میں لے لے اور بحر الکاہل کو ڈراپر کے ذریعے خشک کرنے کی کوشش کرے، تو بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس کے انتظار میں ہوں وہ زمانے ہی سے باہر ہے، وہ اس پیمانے میں آتا ہی نہیں ہے، اور مجھے دیکھو میں دن رات اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ اس کی مہربانی ہے کہ میرے اس معمولی سے انتظار کو بھی وقعت دیتا ہے، موت کے بعد ملاقات ہو جائے گی، زندگی میں اس کی تجلیات پڑیں گی، لیکن یہ میرا پیمانہ اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے۔
علامہ اقبال نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور ہمارے بچے بہت سے جنہیں بچپن میں کچھ علامہ اقبال کی نظمیں پڑھ لیں، کچھ شوق پیدا ہو گیا، اور اب پتہ نہیں ایسے بچے ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن کبھی ہوتے تھے، بانگ درا کسی گھر میں مل گئی، بال جبریل مل گئی۔ علامہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، خودی، اور بہت سے لوگوں سے وہ دریافت کرتے ہیں کہ خودی کیا ہے، اور علامہ نے اس خودی پر اتنا زور دیا ہے کہ اس خودی کے لفظ پہ پورا سمندر ہے، اور سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آدمی شروع کہاں سے کرے کہ اس لفظ میں کیا کچھ سمویا ہوا ہے۔ جس خودی سے شناسائی اور جس خودی تک رسائی یورپین اقوام کو صدیوں بعد ہوئی، اس کا پورا تعارف مسلمانوں میں صدیوں پہلے موجود تھا۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کے غلبے کی بات نہیں ہے، ان کی بیجا تعریف کی بات نہیں ہے، لیکن جو کچھ عرض کیا جائے گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، اس میں اس خودی کا بہت بڑا مقام تھا۔ وہ خودی علامہ اقبال کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس خودی سے پہلے جو علامہ اقبال کے ہیں یا ان کے ہاں ملتی ہے، بہت زور و شور سے جس نے صحیح ڈھنڈورا، یہ لفظ تو خیر ان کے لیے غیر مناسب ہوگا، جس نے صحیح معنی میں ڈنکا بجایا ہے اس کا، وہ مولانا روم تھے۔ چنانچہ مثنوی میں اس کی تقسیم کئی طرح سے ہوئی ہے کہ مثلاً انسان کے موضوع پر مولانا روم نے کیا کہا ہے، مثلاً معاشرے کے بارے میں مولانا روم نے کیا کہا ہے، تصوف کے بارے میں مثنوی کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ سبجیکٹ ڈھونڈنا چاہے کہ خودی کے بارے میں مولانا روم نے مثنوی میں کیا لکھا ہے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ شہرہ اس مثنوی کو فارسی کلام میں مولانا روم کے علاوہ ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور مولانا بار بار مثنوی کے ہر 10ویں 15ویں صفحے پہ وہ اس خودی کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ خودی کا ایسا تذکرہ کرتے ہیں جس سے صدیوں کے بعد جا کر یورپ کے فلاسفر روشناس ہوئے۔ ایک چیز ہے، میں آج اس خودی پہ کچھ بات کریں تاکہ جو چیزیں ختم ہو گئیں اور جن چیزوں پہ رونا پڑا ہوا تھا کبھی امت میں، اس میں سے ایک چیز خودی تھی۔
اور یہ جو خودی ہے سارے علم کی بنیاد خود شناسی ہے، اور خود شناسی کا یہ پہلا مرحلہ خود کو جاننا، سینس آف آئی ایمنیس، کہ میں کیا ہوں، شعور کی بیداری، اور اس پر یہ سوال اٹھنا کہ میں کیا ہوں، یہ خودی کا پہلا مرحلہ ہے جس میں انسان جانور سب برابر ہیں، کہ انسان اپنے ہونے کا، وجود کا احساس پاتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور یہ احساس مختلف طریقوں پہ اس میں آتا ہے۔ اپنے وجود کو تسلیم کر لینا، سورج، چاند اور ستاروں کا دیکھنا، کھانے پینے میں اشیاء کا انتخاب، اسی طرح لباس میں انتخاب، رہائش کے لیے یہ کمرہ میرا ہے، مجھے وہاں جگہ ملنی چاہیے، یہ سب کی سب چیزیں وہ خودی کا پہلا درجہ ہے جس میں انسان سیلفنس جو ہوتی ہے یہ کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے، اور اس میں انفرادی طور پر ایک جبری چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بائیولوجیکلی میں ایک وجود رکھتا ہوں۔ جانور کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ مچھلی کے بچے کو کون تیرنا سکھاتا ہے؟ انسان کے بچے کو کون چلنا سکھاتا ہے؟ وہ خود بخود ہی اپنی اندر کی قوت سے ابتدائی مراحل میں کھڑا ہونا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر خارجی قوتیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ شیر کے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ تم شکار کرو؟ وہ فطری طور پہ ایک چیز ہے۔ ایک آدمی میں اتنی طاقت، گرمی، سرگرم عمل، قوت، شعور اس بچے کی اٹھان دکھائی دیتی ہے کہ اس میں قوت عمل زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ قوت فکر زیادہ ہو، اور بسا اوقات ایک بچے میں قوت فکر زیادہ ہوتی ہے بنسبت قوت عمل کے، اور والدین کو اگر ان قوتوں کا شعور ہو تو اپنی اولاد میں سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے اور اس میں یہ چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پڑھے لکھے والدین کسی زمانے میں ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کے لیے فیلڈ کا انتخاب کر دیتے تھے کہ میرا یہ بچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے، اسے اس طرف کو لے جانا چاہیے۔ سوسائٹی علمی اعتبار سے بہت رچ تھی، اور معاش کا یہ مسئلہ جو اب پیش آیا ہے آج سے 70 سال پہلے بھی نہیں تھا۔ آپ کسی بھی شہر کے پرانے علاقے میں چلے جائیں، لاہور ہے، اسلام آباد تو خیر بنا ہی نہیں تھا، پنڈی ہے، صدر کا علاقہ ہے، کراچی ہے، ملتان ہے، حیدرآباد ہے، 10 کنال کی کوٹھیاں عام سی بات تھی۔ 10 ایکڑ کے سکول اور پرائمری سکول گوروں نے بنائے تھے، اب بھی اس کے آثار ہیں، اور وہ 5 کنال اور 10 کنال کی کوٹھی، پھر 100 سال کے بعد زمین تقسیم ہوئی اور پوتے پڑ پوتے کروڑوں پتی بن گئے۔ یہ چیز اس وقت میں نہیں تھی کیونکہ معاشرے میں معیشت کا اتنا بڑا بحران نہیں تھا جتنا اب ہے۔ تو بچوں کے لیے انتخاب تھا۔
اور والدین اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ تعلیم برائے انسانیت اور تعلیم برائے معاش نہیں. اتنا پڑھا لکھا آدمی، خود انگریزوں کا ایک گورنر ہندوستان میں فیض آباد ایک ضلع تھا اس وقت، اب تو بڑی جگہ بن گیا ہوگا، وہاں آیا، گورنر تھا اس پورے صوبے کا، اور گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ شام کو فرنیچر بناتا تھا. جتنے کسی ترخان کے اوزار ہیں اس کے پاس ہوتے تھے، اور اپنے دفتر میں جا کر کام کرتا تھا، اور گھر آ کے آرام کے بعد رات گئے تک وہ فرنیچر بناتا رہتا تھا، لوگوں میں بیچتا تھا. یہ اس کا ایک ذوق تھا. تو والدین اتنے باشعور تھے کہ اس بچے کا ذوق کیا ہے اور کہیں اسے کس طرف کو جانا ہے. چنانچہ علامہ اقبال خود اپنا لکھتے ہیں کہ میرے والد نے بہت کوشش کی کہ میں مولوی بنوں، اور بہن کو لکھا ہے ایک خط میں ہمشیرہ کو کہ میرے والد ہمیشہ اصرار کرتے رہے، آپ جانتی ہیں، اور میں نے والد کی خواہش کے برعکس جرمنی میں جا کر فلسفہ پڑھا، اور اب افسوس ہوتا ہے کہ کاش والد جو کہتے تھے مان لیتا، اور میں نے ان مشرقی علوم کو پڑھا ہوتا، تو پھر مجھے پتہ چلتا کہ علم کیا ہے اور یہ بڑی چیزیں کیا ہیں. افسوس کہ میں جرمنی میں فلسفہ پڑھنے اپنی ضد سے چلا گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی اور یہ اور وہ جتنے بھی مغربی علوم جن کے لیے ہمارے بچے مارے پھرتے ہیں، مشرقی علوم کے مقابلے میں ان کی نسبت اتنی بھی نہیں ہے جتنی سمندر کی ایک قطرے کے ساتھ. مشرق کے علوم میں سے کوئی علم لے لیں، کسی علم کی کوئی کتاب لے لیں، وہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ زندگی گزر جائے اور آدمی اس سمندر کی تہہ تک تو کیا، وہ جتنا تیرتا ہے بس اتنی آ کے خبر دیتا ہے کہ یہاں پر یہ ہے. اس لیے ایک چیز میں ہے، اور انسان اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں اس میں کو سیکھتا ہے، اور سکھانے میں اس کا معلم اور اس کو سکھانے والی چیز خود اس کی فطرت ہوا کرتی ہے. خارج سے کوئی ایسی خاص مدد اسے نہیں ملتی، اور شعور بچے کو ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا خاندان ہے، گھر والے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ گلی ہے. یہ جو فزیکلی شعور ہے اس کی بالکل ابتدائی حالت ہے. اس میں کے بعد جبر سے یہ میں ڈھلتی ہے، اور جبر فطرت بھی کرتی ہے، جبر سوسائٹی بھی کرتی ہے، اور جبر انسان کی طبیعت پہ اس کے حالات بھی کرتے ہیں. اور انسان اس میں سے نکل کے پھر ہم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سب ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں. جتنا بھی میرا جی چاہے کہ آج کھیر کھاؤں، گھر میں چونکہ سالن پکایا ہے تو اس لیے وہ کھانا. میں کتنا ہی آزاد اپنے آپ کو کرنا چاہوں کہ رات
باہر گھر سے گزاروں، کسی روڈ پہ چلا جاؤں، کسی باغ میں بیٹھ جاؤں، لیکن سوسائٹی جو اس کے ساتھ ہے، گھر جو اس کا ہے، وہ اسے اجازت نہیں دیتے، اور انسان کے اندر تگ و دو شروع ہوتی ہے، اور وہ تگ و دو اس میں کو ہم سے تبدیل کر دیتی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اس چیز میں ڈھل جاتا ہے کہ وہ ہم کی رعایت کرے، معاشرے کی رعایت کرے، اور بعض چیزیں جو اس میں فطرتاً پائی جاتی ہیں وہ اس پہ جبر کر کے اپنے آپ کو ہم میں ڈھال لیتا ہے۔ یہ باتیں بہت آسان ہیں، اس لیے اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، ہر انسان ان مراحل سے گزرتا ہے۔ باشعور اقوام میں یہ شعوری تبدیلیاں، باشعور دماغ میں شعور کی یہ تبدیلی وہ سمجھتا ہے، اور اپنی عقل اور ذہانت سے بھی سمجھتا ہے کہ اب میری مرضی ہر جگہ نہیں چل سکتی، اور مجھے بہرحال اس معاشرے کے ساتھ ہم کی صورت میں، کیفیت میں رہنا ہے۔ اس ہم کے بعد انسان پھر لوٹتا ہے میں کی طرف، اور وہ جو میں کی طرف لوٹتا ہے اس کو کہتے ہیں علامہ اقبال اور مولانا روم کی زبان میں خودی۔ میں، پھر ہم، اور پھر میں جب آتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو خودی ہے، اور جن اقوام میں یہ بیدار ہو جاتی ہے، اور جو تہذیب ان دو میں کے درمیان رہتی ہے، وہ تہذیب دنیا میں اپنا نقش ثابت کرتی ہے، فتوحات ہوتی ہیں، عروج ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور جس بھی تہذیب میں یہ دوسری میں جو ہے بیدار نہیں ہوتی، یا یہ کہ اس کے غلط پہلو پر چلے جاتے ہیں، تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ اس کا نام ہے خودی۔ میں، ہم، اور پھر میں، اور یہ چیز دوسری میں پیدا ہوتی ہے، اس میں پھر دو پہلو بنتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ دونوں نے ایک جیسی بات کہی، اور ایک سمندر میں غرق ہو گیا، اور دوسرا اگرچہ پھانسی پا گیا لیکن معرفت کے مقامات حاصل کیے، ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرعون نے بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اور حلاج منصور جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ انا الحق، میں خدا ہوں۔ تو ایک مردود ہوا وہ پہلے والا، اور دوسرا جو تھا اس نے اللہ کے ہاں قرب پایا۔ تو صوفی اور عارف باللہ نے جواب دیا، اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں، پھر اپنے آپ کو دیکھا اور ساری کائنات کو اپنا بندہ تصور کیا۔ اور منصور نے ساری خلق کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو کہا میں ہوں، اور پھر اس میں کو مٹا دیا۔ تو انہوں نے کہا اس میں کا اثبات اور اس میں کی نفی یہ فرق ہے۔ منصور کے ہاں نفی تھی، فرعون کے ہاں اثبات۔ اس لیے آدمی اور قومیں در حقیقت جب اس دوسری میں کی طرف لوٹتی ہیں اور اس کی صحت مندانہ کیفیت میں لوٹتی ہیں، تو پھر ان اقوام کو دنیا سے مٹانے والا آسانی سے پیدا نہیں ہوتا، اور نہ خدا اسے پیدا کرتا۔ ایک چیز ہے
اس خودی کا ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے اور ایک مستقبل ہوتا ہے۔ معروم مثنوی میں ایک جگہ صراحتاً یہ بات کہتے ہیں کہ دو خودی ہیں، ایک خودی اپنی انا ہے، اپنا ہونا ہے، اور ایک خودی اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو خودی مٹانے سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کائنات پہ حکمرانی کرتی ہے، اور جو خودی انا کو پیدا کرتی ہے وہ خود مٹ جاتی ہے۔ آدمی اس خودی کے ماضی کو سوچتا رہے تو لازماً اس میں حال ڈپریشن پیدا کرے گا، اور آدمی اس خودی کے مستقبل کو سوچتا رہے تو لازماً اس کا نتیجہ عمل کی بہتری اور نظریات کی عمدگی نکلے گا۔ آدمی سوچتا رہے کہ جب میں 25 برس کا تھا تو میں کیسا تھا، اور اب میں کوشش کروں کہ میں بالکل اسی 25 سال کی عمر میں لوٹ جاؤں، تو اس سے جو رونا دھونا اور نہ لوٹنے کی کیفیت اور پھر اس کے بعد اس پہ افسوس جو طاری ہوگا، یہ اس میں لا محالہ ڈپریشن پیدا کرے گا۔ منع کیا ہے اس سے کہ مت ایسے کرو، ٹائم کو چلنے دو، تم نہ بھی چلنے دو تو تم نے کیا کر لینا ہے، اس نے آہستہ آہستہ تمہیں فنا کی طرف لے جانا ہے، اور تم اگر بقا چاہتے ہو تو اپنی خودی کا مستقبل سوچو، اور مستقبل میں آخرت بھی شامل ہے، اس کو بہتر کرنے کی سوچو۔ اگر کوئی آدمی اپنی خودی کی بنا پر اپنے ماضی کو جانچے گا اور حال میں اسے لانے کی کوشش کرے گا تو ڈپریس ہوگا، نفسیاتی بیماریاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، سب کچھ ہوگا، حتیٰ کہ مر جائے گا گھٹ کے۔ اور جو آدمی اپنی اس خودی کا مستقبل سوچتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، اور مجھے پہلے سے بہتر انا کے ساتھ جینا ہے، وہ آدمی اللہ کے ہاں جنت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ یہ خودی کی دو قسمیں، یعنی میں اور پھر ہم اور پھر میں جو پیدا ہوتی ہے، یہ جو دو قسمیں بنتی ہیں، اس میں آخری والی میں یہ فرد کی بھی بقا ہے اور یہ قوم کی بھی بقا ہے۔ یہ خودی بیدار ہونی چاہیے۔ اور اس خودی کی تلقین اپنی نسلوں کو کرنی چاہیے۔ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ آدمی اس خودی کے ذریعے بلندی حاصل کرتا ہے اور اس خودی کے ذریعے بلند مقامات تک پہنچتا ہے، اور یہ شریعت کا بھی مطلوب ہے، اور شریعت کے علاوہ بھی انسانی عقل میں بھی یہی بات آتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ ان دو اناؤں کے بیچ میں رکھے، اپنا وجود کہ میں ہوں، اور اپنا آخری وجود کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے مستقبل کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کو ہمیشہ صحت مندانہ راہ پر رکھتی ہیں۔ ہائیڈگر کہتے ہیں کہ اس 20ویں صدی کا سب سے بڑا فلاسفر تھا۔ ہائیڈگر کے متعلق کہتے ہیں کہ اب تک اس صدی میں اس جیسا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں تو اس میں بھی شرم آتی ہے کہ ہائیڈگر کا کوئی تقابل مولانا روم سے کریں۔ شرم اس لیے آتی ہے کہ مولانا روم جس بلندی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہائیڈگر جیسے 20 افراد اگر مولانا کے زمانے میں ہوتے تو ان کے جوتوں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے، لیکن کسی بھی بچے نے ہائیڈگر کا مولانا روم سے کوئی تقابل کیا ہی نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ کوشش بھی کی کہ کسی نے اس موضوع پر لکھا ہو، لیکن کوئی نہیں ملا۔ اب تو آسان ہے نا کہ آپ چلے جائیں انٹرنیٹ پہ اور دیکھ لیں کس کس چیز پہ کتنے مقالات لکھے ہیں، یہ وہ
کوئی نہیں ملا۔ 20ویں صدی کا یہ سب سے بڑا جو مانا جاتا ہے فلسفی، اس نے اسی چیز کو لکھا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ایمنیس جو ہے ایک سمپل ہے اور ایک اتھینٹک ہے۔ یہی الفاظ ہیں اس کے۔ سمپل ہے جیسے بچہ، جیسے اپنے وجود کا شعور اور احساس کہ بایولوجیکلی میں ایک چیز ہوں، لیکن اس کا ہونا دنیا میں اس وقت مستند مانا جاتا ہے جب وہ ہم کے مرحلے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں ہوں، تو وہ جو ہے وہ مستند ہے اس کا ہونا، کیونکہ تجربے کی بھٹی سے گزر کر اب اپنے وجود کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس سے یہی بات مولانا روم نے صدیوں پہلے کی، اور مثنوی میں انہوں نے کہا 2 طرح کی خودی ہوتی ہے، ایک خودی وہ ہے جو بایولوجیکل ہے، تم اپنے وجود کے متعلق جانتے ہو، تم اور جانور سب برابر ہیں اس میں، اور ایک ہے تمہارا وہ وجود جو شعور ان مراحل سے گزر کر پھر تم جب پکے ہو جاتے ہو تو پکا برتن جو بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم وہ چیز ہو۔ اس لیے اس دوسری میں کو پہچاننا اور اس کو مستقبل کے ساتھ، مولانا روم بار بار مستقبل کو بھی لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تمہارا وجود ہے نا، یہ وجود تمہارا مستقبل کے ساتھ پیوست ہے، اس لیے تم جتنے اچھے آدمی یہاں بنو گے تمہارا مستقبل اتنا اچھا ہوگا۔ چھوڑ دو اس بات کو کہ تم کیا تھے اور اب دوبارہ وہی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ گویا 50 سال کی عمر ہے اور جو حالت 20 سال میں تھی، وہ کہتا ہے اب میں 20 سال کا لڑکا بن جاؤں، نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں آگے کو سوچو۔ جس طرح تمہارا پہلا وجود نہیں رہا اور پھر تم ہم میں تبدیل ہو گئے، پھر اس کے بعد تم اب دوبارہ ایک وجود رکھتے ہو، مستند وجود، ہائیڈگر کی زبان میں، مولانا روم کی زبان میں، علامہ اقبال کی زبان میں خودی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو تمہارا وجود ہے نا، اب یہ اصل حقیقت ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہائیڈگر اور یہ لوگ وہ آخرت کو چونکہ نہیں مانتے، اس لیے وہ یہاں آ کر وجود کی بنیاد پر اس دنیا تک محدود سے کر دیتے ہیں، اور مولانا روم، علامہ اقبال اور یہ سب لوگ چونکہ ظاہر ہے مسلمان اور آخرت کے قائل تھے، تو وہ کہتے ہیں جس طرح تمہارا پہلا وجود مٹا اور ہم میں آئے اور پھر دوسرا وجود تمہارا وجود پذیر ہوا، یہ دوسرا وجود بھی تمہارا مٹے گا اور پھر ایک اور زندگی میں چلے جاؤ گے، وہاں وہ جو تمہارا وجود ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے فضل سے رکھا ہے، لہٰذا اس کو ساتھ ملا کر اس پر نظر کر کے اپنی وجود کا دعویٰ کرو، اپنے آپ کو کہو کہ میں ہوں۔ اس لیے جن لوگوں نے کانٹ کو پڑھا ہے اور جن لوگوں نے ہائیڈگر کو پڑھا ہے، کاش کہ کوئی ایسے جامع لوگ پیدا ہو جاتے جو اس کے ساتھ ساتھ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا روم کو پڑھتے۔ اسی لیے علامہ اقبال جب ان ساری چیزوں کو پڑھے ہوئے تھے نا، وہ چونکہ بہت ان سب کے بعد آئے ہیں اور وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے تھے، تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو یورپ کے فلاں فلاسفر کو جو اس مقام پر پہنچ کے تھک گیا تھا، رک گیا تھا، اسے اس مرحلے سے نکال لیتے۔ خود اپنے بارے میں کہا ہے، حالانکہ وہ اپنی بڑی نفی بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہنچ کے انہوں نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ یہ مقام کبریا جو ہے، اس کے مضر اثرات اور اس کے مثبت اثرات، اقبال اس کو بتاتا کہ نکل اس جگہ سے، اس کے علاوہ ایک اور بھی مقام ہے، وہ ترقی ہے۔ اس لیے انسان جب خودی کے اس مرحلے میں آتا ہے تو بڑی عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
جس کو تصور سے زیادہ حال میں آدمی دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، اسے خود اپنا انتظار رہتا ہے، اس کے لیے اپنا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میر تقی میر نے اور غالب نے تو بہت ہی زیادہ اس حقیقت کو سمجھا ہے، چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار اپنا ہے۔ وہ خودی آدمی کو اپنے وجود سے خود الگ کر دیتی ہے، اور آدمی میں جو صفات اللہ نے رکھی ہوتی ہیں ان کی قلعی ہوتی ہے، جلا بخشتی ہے۔ یہ ہم کا عمل اس پر جو گزرتا ہے تو اس کی بعد جو اس کی میں اور خودی پیدا ہوتی ہے، اس خودی سے دنیا میں انقلاب آتے ہیں، اس خودی سے دنیا میں سلطنتیں بنتی ہیں، اس سے بگڑتی ہیں، اس سے حکمرانیاں ملتی ہیں، اور اس سے قومیں مختلف اقوام پر غلبہ حاصل کرتی ہیں۔ وہ خودی ہونا ضروری ہے۔ غالب کو بھی یہ شعور، غالب تو تھے ہی تھے، ان کے مکتوبات پڑھیں، ایک جگہ پہنچ کے بے اختیار کبھی ہنسی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غالب اپنے ہی متعلق کہتے ہیں کہ اچھا اب تم آ گئے، اب تمہیں جوتے پڑے، اب تمہیں پتہ چلا کہ غالب کون ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود سے ہی مخاطب کر کے کہتے ہیں خودی یہ جو پیدا ہوتی ہے، یہ گویا بالکل انسان اپنے سے لا تعلق ہو کر رہ جاتا ہے، اور انسان کا اپنے وجود اور اپنی ذات سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ نتیجے میں قدرت جس کی مدد کرتی ہے، اس میں پھر سب سے بڑی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ لہجے کی سچائی اور فقر ہے۔ یہ فرد جب اس مقام پہ پہنچ کے فقر میں مبتلا ہوتا ہے تو فقر اس کی تلوار بن جاتی ہے، اور وہ اس تلوار سے سلطنتوں کو اکھیڑ دیتا ہے۔ اللہ کسی پہ مہربانی کرے اور عنایت فرمائے تو یہ خودی کو فقر میں تبدیل اللہ جب کر دیتا ہے تو بندہ کچھ بھی کرے اس کا یہ فقر سلطنتوں کی بنیاد رکھتا ہے، اس کا یہ فقر اور فاقہ اور لہجے کی سچائی حکمرانوں کو گھٹنے ٹکوا دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز مل جاتی ہے کہ ہفت اقلیم کے خزانے اس کی نظر میں جوتے کی نوک، اپنی ذات سے بالکل لا تعلق، اور قدرت نے جو فقر و فاقہ اسے دیا ہے نا، یہ ساری کائنات سے افضل چیز اسے مل جاتی ہے۔ اس لیے وہ جو اپنی ذات سے لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، مدتوں کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس آدمی پر کیا گزری ہے۔ یہ جو اس پہ صبر پیدا ہوتا ہے، لہجے کی سچائی پیدا ہوتی ہے، اور اپنے حالات کا اخفاء اور اللہ پر بھروسہ، یہ اس شخصیت میں احوال ابھرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے احوال ہیں یہ۔ ان کی خودی بدرجہ نبوت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام پر، جو ظاہر ہے کہ دعوت کے کام کے لیے نہیں تھے کہ امت کو دعوت دیں کسی بھی امت کو، مگر ان کا آنا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ضروری ہو گیا تھا بعض وجوہ سے۔ فرمایا اس پہ ایک چھوٹا سا کیڑا مسلط کر دیا
اور وہ پورے جسم پہ پھیل گیا اور ان کا انتقال اس کے کاٹنے کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ صبر کا مقام ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ خودی میں جب فقر پیدا ہوتا ہے اور وہ فقر گدائی کی طرف نہیں لے جاتا اور فقر مانگنے کی طرف نہیں لے جاتا، اس فقر میں صبر پیدا ہو جاتا ہے اور اس فقر میں اللہ پہ بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا فقر و فاقہ، یہ کیسر و کسرا کو اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا نا علامہ اقبال نے کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اتنی بے نیازی خلق سے اور اتنی بے نیازی اپنے گرد و پیش میں رہنے والے بڑے بڑے لوگوں سے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے فقر و فاقہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے پورے اسلام کی تاریخ میں اس کو ٹھنڈے دل سے کوئی سوچے، پورے اسلام کی تاریخ میں اس خودی کا سب سے بڑا جھنڈا جس شخص نے اٹھایا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ سب کچھ برداشت کیا لیکن کہیں مانگنے نہیں گئے، کہیں کسی سے اپنی ذات کے لیے کچھ طلب نہیں ہے، ذات میں مکمل سادگی اور اپنے تھاٹس میں، اپنے سوچنے میں اتنا عروج اور بلندی کہ اس زمانے میں یہ کہنا کہ میں چاہتا ہوں ایسے کر دوں اور ایسے کر دوں اور ایسے نہ ہو اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، یہ سب کا سب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے رہ کے سیکھا تھا، یہ اس کا کمال تھا، اور اسی کے دوسرے بڑے مظہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک چھوٹا سا ڈبہ ان کے پاس ہوتا تھا اور اس میں کھجوریں پڑی رہتی تھیں، اور محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، کھجوریں اس میں رکھ دیتے تھے، تو کھجوروں کا وہ ڈبہ چھوٹا سا کھولا اور ایک دو کھجوریں کھائی اور فرمایا کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی جو ان دو کھجوروں سے پیٹ بھر لے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ وہ صبر ہے، یہ وہ فقر ہے۔ اس لیے یہ بڑے لوگ اس خودی کی بنیاد تھے۔ اس خودی کو جن افراد نے برباد کیا وہ ہمیشہ اپنی ذات کے لیے مانگتے رہے، ٹولے بنے ہوئے ہیں فقیروں کے، اور اس خودی کو قوم نے اگر برباد کیا تو قوم اور اس کے نمائندے انہیں ڈالر مانگنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، شرم مر گئی نا، وہ خود ہی تباہ ہو گئی۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ تم میں اگر بیسیکلی کوالٹی موجود ہے نا، غیرت موجود ہے، اور اپنی ذات سے ہٹ کر اپنی زندگی کے کچھ اور عزائم ہیں تمہارے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر، تو اس پہ نہ جا کہ تیرے پاس پیسے ہیں یا نہیں، اسباب اور وسائل ہیں یا نہیں، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ اس دنیا میں جو کی روٹی کھانے والے جو تھے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حیدری قوت کا دار و مدار وہ جو کی روٹی تھی، وہ اچھے پلاؤ اور زردے نہیں۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ فقر جو پیدا ہوتا ہے یہ بڑی بڑی سلطنتیں اجاڑ دیتا ہے،
اس لیے کہ اس کے لہجے میں سچائی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں بالکل صحیح ہوتا ہے، رات کو آرام سے سوتا ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا اور اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے لیے کھپائی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ جب اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اس سلطنت کو باقی نہیں رہنا چاہیے، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کے قبضے میں ہے، مجھے ان سے کیا لینا اور کیا دینا ہے، تو خدا اس کے اس جملے پہ اور اس بات پہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا اور کمال کی بات کہی، انہوں نے کہا مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، قیصر اور کسریٰ دونوں استبداد کا نظام تھے، جبر کا نظام تھے، لوگوں کا خون نچوڑنے کا نظام تھے، بادشاہت تھی نا۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ سیدنا حیدر علی رضی اللہ عنہ کا جو زور اور طاقت تھی ان میں، حق پہ جم جانے کی اور باطل سے لڑ جانے کی۔ اسی لیے ایک موقع پہ انہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہما نے ایک مشورہ دیا کہ حضرت سیاسی طور پہ ایسے کر لیں۔ انہوں نے کہا میں اگر یہ کرنے لگوں گا تو سچائی کہاں جائے گی؟ مجھے کہتے ہو؟ وہ جو زور تھا، وہ جو طاقت تھی، وہ کردار کی تھی، پورے کا پورا یقین کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک سلطنت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو قصہ چھوٹا سا مگر ہے بڑا اچھا۔ فاقہ پڑ گیا، بڑھیا نے بوڑھے سے کہا کہ امیر المومنین بہت سخی ہیں، تو جا کہیں سے کچھ لے آ ان سے مانگ کے۔ تو چلا گیا بغداد اور شہر میں ہٹو بچو شور مچا ہوا تھا، تو اس نے کسی سپاہی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس مسجد کے گرد کھڑے ہو سارے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہارون نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے بھی نماز پڑھنی تھی، مسجد چلا گیا۔ کسی سے پوچھا کہ کون ہے ہارون، تو انہوں نے کہا یہ ہے۔ تو اس نے اسے دیکھا اور واپس گاؤں چلا گیا۔ بیوی نے کہا کہ امیر المومنین اس کا دیکھے تھے، اس کا ملے، اس کا ہاں ملاقات کیا، بس دیکھے تھے، نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے۔ تو اس نے کہا پھر تم نے کچھ کہا نہیں؟ کچھ نہیں کہا۔ اس کا اتنا وقت برباد کیا، اتنا پیسہ سفر پہ لگایا، جانور کو تھکایا اور پھر جھک ماری چلے آئے اور کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا بی بی میں کیا بتاؤں، وہ تو خود ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ جب یہ بھی مانگنے ہی والا ہے تو میں کیوں مانگنے والا نہیں ہوں، میں بھی مانگنے والا ہوں، تو دونوں سے ہم دونوں ہیں، ایک ہی سے کیوں نہ مانگے جس سے وہ مانگ رہا ہے، دینا اگر اسی نے ہے تو پھر اسی سے مانگ لیتے ہیں، اس سے کیا مانگنا ہے۔ یہ خودی ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ زور حیدر، فقر بوذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا فقر، اس نے قیصر و کسریٰ ایران کو اور روم کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فقر بوذر اس لیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو فقر تھا وہ اللہ کے ساتھ تھا۔ اتنا فقر ہے اس شخص میں، اتنی اخلاقی خوبیوں کے ساتھ کہ ان کا جنازہ جو ہوا ہے، صحیح ترین جو تاریخیں لکھی گئی ہیں اس میں آتا ہے، کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے وفات سے پہلے بیوی رو رہی تھی کہ اس تنہائی میں، اس صحرا میں کوئی نہیں ہے، آپ کی وفات ہو رہی ہے، میں تو ڈر رہی ہوں اس سے کہ کفن دفن کون کرے گا آپ کو۔ تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں بی بی، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دنیا کی سب سے اچھی جماعت اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ تمہارے جنازے میں آئیں گے۔ کہا نہیں گھبراؤ۔ خود لباس پہنا ہوا ہے، اپنے غلام کو بھی وہی لباس پہنایا ہوا ہے،
اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بظاہر میرا غلام ہے، لیکن جو کچھ میں ابو ذر پہنتا ہوں وہ بھی یہی پہنتا ہے، ہم سب ایک درجے میں۔ کہاں گئے وہ دعوے کرنے والے کہ وی آئی پی کلچر مٹا دیں گے؟ وہ اس طرح نہیں مٹتا، وہ مسلسل تربیت میں رہنے کے بعد کہیں جا کر دوسری انا اور دوسری خودی پہ آدمی پہنچتا ہے تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر چلنے والے اور آسمان کے سائے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں، کوئی شخص ان میں اصدق ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ ایک دن ابو ذر آ رہے تھے، آپ نے دیکھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام تو جندب تھا نا، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا کہ ابو ذر یمشی وحدہ، اکیلے چلتے ہو، اکیلے میرے پاس آتے ہو، اور اکیلے ہی مرو گے اور قیامت میں اکیلے اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے کہ سچائی لہجے کی بھلا دنیا میں دوستیاں باقی رہنے دیتی ہے؟ بھلا انسان کو کسی جگہ باقی رہنے دیتی ہے؟ کیوں سچ بولا؟ یہ وہ جرم تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا ترکہ الحق، یہ جو عمر سچ کہتا رہتا ہے نا، اس نے اسے اکیلا کر دیا ہے، ما لہ من صدیق، کوئی اس کا دوست نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے بلند مقام پر اس انا اور خودی پہ فائز تھے۔ اس لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا گھبراؤ نہیں، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھے جو لوگ ہوں گے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، وہ میرے جنازے میں آئیں گے۔ میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو راستہ گزر رہا ہے یہاں رکھ دینا۔ اور پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی، اور کچھ ہی دیر کے بعد گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی، تو ان کی بیوی کی جان میں جان آئی کہ کوئی سوار آ رہا ہے، اور وہ اکیلی کھڑی ہے، مین روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان جب گرد سے وہ لوگ باہر آئے جو ریت اور دھول سے پیدا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، اور یہ میرے باقی رفقا ہیں، اور ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں ابو ذر کی بیوی ہوں۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سب سے اچھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے جنازے میں آئیں گے، اور میں اکیلی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کا دوست، اس کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھاگے اور جا کے ان کا چہرہ، اس سے کپڑے کو ہٹایا، چوما ان کے ماتھے کو، اور کہا ابو ذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ تم اکیلے تنہائی میں انتقال کرو۔ یہ ابو ذر۔ اور جب جانے لگے جنازے اور تدفین سے فارغ ہو کے، تو اخلاق دیکھو کیسے ہیں۔ ان کی بیوی نے روک لیا اور انہوں نے کہا ابو ذر کہتے تھے کہ جو میرا جنازہ پڑھیں گے انہیں اللہ کی قسم دے کے کہنا کہ تم میرے پاس کھانا ضرور کھا کے جاؤ گے۔ یہ مہمان نوازی ہے جو وفات کے بعد بھی قائم ہے، انسانی مکارم۔ یہ مہمان نوازی یورپ میں کہاں ہے بھیا؟ یہ یورپ کے اخلاقیات کی اتنی تعریف کرتے ہیں نا کہ امریکہ میں ایسے، اور ان میں تو بس صرف کلمہ پڑھ لینا اگر تو پکے مسلمان ہیں۔ یہ مہمان نوازی ان میں ہے؟ ان میں تو کیا رونا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں انسانی اعلیٰ کردار کی صفات میں سے یہ صفت ابھی تک باقی ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں مہمانوں کے آنے پہ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کبھی تصور میں بھی نہیں ہوا کہ ان مہمانوں کے آنے پہ 1000 خرچ ہو گیا تو ان سے وصول کرنا۔ امریکن سسٹم اور یہ اصطلاحات کھوکھلی چیزیں یہ پچھلے 20-30 سال سے شروع ہوئی ہیں، وگرنہ ہم سب نے یا اکثر لوگوں نے وہ دور ابھی تک دیکھا ہے کہ 10 بستر ایک گھر میں ہوتے تھے کہ مہمان آ جائیں گے، رات رہیں گے، 10 بستر ہونا ضروری ہے، یہ ہونا ضروری ہے، یہ ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ اب تک چلتا ہے۔
ہماری سوسائٹی میں ابھی تک ہوٹلز نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جو یورپین سوسائٹی میں ہے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گھر وہاں تو تیسرا آدمی رہ نہیں سکتا، اور اخلاقیات کی تعریف ان کی ہو رہی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اہلیہ نے کہ قسم دی تھی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ رکے اور کھانا کھایا، اور یقیناً وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا تھا، اور اس وقت زمین پہ جو لوگ تھے اللہ کے قریب ترین لوگوں میں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صدق سلمانی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو سچائی، سچ کا ساتھ دیتے تھے نا، اس نے کیسر اور کسریٰ کے نظام کو برباد کر دیا۔ سلمان اتنے صاف گو آدمی، یہ ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی غالباً نہیں چاہیے اس معاشرے میں، آدمی اپنے لیے پریشانیاں پیدا کر دے گا۔ مہمان آ گئے، جو رات کی بچی ہوئی روٹی تھی سامنے رکھ دی اور پانی کھاؤ۔ ان میں سے کسی نے کہہ دیا ایک ساگ کا، جیسے میتھی ہو، جیسے ایسی چیزیں ہو، نام لے لیا کہ حضرت اگر وہ بھی ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اٹھ کے گئے اور محلے گلی میں جو بھی دکان ہوگی اس سے وہ ساگ لے آئے۔ تو لوگوں نے کھانا کھا لیا، مزیدار ہو گیا، تو جو اس کی شامت آئی ہوئی تھی وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا حضرت آپ کے یہاں کھانا کھانے کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اگر تم صبر کرنے والے ہوتے تو میرا وضو کرنے والا لوٹا اس کے یہاں گروی نہ رکھا ہوا ہوتا، مطلب لوٹا رکھ کے اس سے ساگ لے کے آیا ہوں کہ تم کھاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات بہت بہت چیز جگہ پہ آئی۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمان۔ اور یہ خودی ہے، یہ فرد میں جب پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فرد اتفاق سے سربراہ بن جائے قوم کا، تو قوم کو ذلت کے دریا سے نکال کر عزت کے تاج پہنا دیتا ہے۔ کہتا ہے نہیں مانگنا، کہیں نہیں جانا، اپنے اسباب اور وسائل دیکھو، لیکن اس کے چھوٹے سچے ہوں تو پھر پیدا ہو نا۔ اس نے جن لوگوں کے ہاتھ زمام کار دے رکھی ہے، اگر ان میں فقر کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو تو تب ہو نا۔ جاپان میں زلزلہ آیا، دنیا بھر کے ممالک نے یہ چاہا کہ مدد کریں، ان کا کوئی ضرورت نہیں، ہم نہیں لے رہے آپ سے مدد۔ اور ہمارے ہاں مشرف دعا مانگتا رہ گیا کہ ایک زلزلہ آیا، اتنے پیسے آ گئے ہیں، کوئی اور بھی آ جائے، کوئی اور قدرتی آفت آئے، اور جو چیز نہیں تھی اسے بھی 100 گنا بڑھا کر دنیا کے سامنے مظلومیت کو ثابت کیا کہ بہت فقیر ہو گئے ہیں، کچھ خیرات بھیجو۔ اور جو اگلوں نے خیرات بھیجی اس پہ بھی انکوائری کمیشن قائم ہوا ہے کہ یہ خیرات کہاں گئی۔ یہ خودی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے اور بڑی زبردست بات کی، وہ فقر جو انسان کو اپنی ذات سے بے نیاز کر دے اور عمر بھر اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ایک پائی، ایک پیسہ، ایک نگاہ ڈالنے کا روادار نہ ہو، وہ امت کے حالات بدلتا ہے۔ اس فقر کا حال یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو دینے والے ہوتے تھے نا، وہ ڈرتے تھے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے غیور تھے اتنے، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ علامہ جانتے تھے نا ان چیزوں کو، اگر وہ شخص نہ جانتا ہوتا تو اتنی بڑی چیزیں اس کی زبان سے بھی نہ نکلتی۔
اس کے اپنے فقر و فاقہ کا یہ حال تھا کہ اس نے تنگ آ کر ایک مرتبہ کہا کہ مجھے صرف 50 روپے ایک مہینے میں مل جائیں تو میں مسلمانوں کے لیے فقہ کی تجدید کے لیے ایک ادارہ قائم کر دوں کہ جو نئے نئے مسائل امت کو پیش آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کا حل کیا۔ اور انہوں نے لکھا سید سلیمان ندوی اور مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کو کہ اس وقت پورے ہندوستان میں 2 آدمی آپ ہیں جن پہ نظر جاتی ہے، حضرت ہم مل بیٹھیں اور امت کے لیے کام کریں کہ جتنے جدید مسائل پیش آ رہے ہیں فقہ کی باقاعدہ دوبارہ تدوین ہونی چاہیے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے غیور تھے اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار، کہ جو خیرات کرتا تھا نا، پیسے دیتا تھا، وہ ڈرتا تھا فقیر سے کہ کہیں منہ پہ نہ دے مارے، اتنی غیرت تھی۔ یہ منہ پہ دے مارنا، یہ اتنی غیرت تھی ان میں کہ نواب ڈرتا تھا کہ جا کے پیش کیسے کروں گا، کہوں گا کیا، کیونکہ چیز پہنچی اور پلٹا دی۔ یہ چیز تھی۔ وہ اتنے قصے ہیں اس کے۔ سکندر، کسی نے پوچھا کہ کبھی اپنی اس دولت، شہزادگی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود شرمندہ ہوئے؟ اس نے کہا ہاں، کئی مرتبہ۔ اس کا کوئی ایک قصہ سنا، اس نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے لوگوں کے شاگرد اور اتنے پڑھے لکھے اور اتنی دنیا اور یہ اور آپ شرمندہ؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اسے ایک قصہ سنایا، اس نے کہا میں جب دنیا فتح کرنے کے لیے چلا تھا تو میرے ایک استاد تھے اور زندگی ان کی فاقے میں ہی گزر گئی، تو میں ملنے سے پہلے اپنے سارے اساتذہ کے پاس گیا۔ جب ارسطو کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ چاہیے ہو، تو انہوں نے کہا دنیا میں جہاں بھی جاؤ، جو جانور ہیں نا، جو مر جائیں شکار میں، جانور مرے ہوئے، میرے پاس بھیجنا، میں جانوروں پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ایک اور، میں اپنے استاد کے پاس گیا تو وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے، تو میں جا کے احترام میں کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے نظر پھیری، دیکھا تو نام پوچھا، میں نے بتایا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں دنیا فتح کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کہ ملاقات ہے، پھر پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے ذرا سا ادھر ہٹ کے کھڑے ہو، رات سخت سردی تھی اور میں دھوپ کے لیے بیٹھا ہوں آ کے، سورج کی روشنی اور دھوپ میں، اور تو آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور دھوپ رک گئی ہے، ذرا سا ادھر ہو جاؤ۔ تو میں نے اپنی اس حرکت پہ معذرت کی، تو انہوں نے کہا کہ کسی شریف آدمی کے ہاں کھڑا ہونا تو تمہیں آتا نہیں، اور چلے ہو تم دنیا فتح کرنے، چلو یہاں سے۔ کہتے بڑا شرمندہ ہوں، کرکری ہو گئی نا، کہ اتنے بڑے دعوے اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی آدمی دھوپ پہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑے کس طرح ہو رہے؟ منعم کو نہ تھا یار، دیتے ہوئے ڈرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے ہاں بکری ذبح ہوئی اور ہم نے اس کی سری اپنے ہمسایوں کو بھیج دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ 7 گھروں کو پھر کے وہ سری پھر میرے گھر ہی آ گئی، ہر ایک نے کہا میرے ہمسائے کو زیادہ ضرورت ہے، اس سے کہا میرے ہمسائے کو، اس سے کہا میرے ہمسائے کو، آخر پہ میرے پاس پہنچ گئی۔ شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں
مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم نے دلی میں وہ حجرہ دیکھا جہاں پہ ان حضرات نے پڑھا تھا، اب تو اسی وقت وہ توڑ رہے تھے، نئی بلڈنگ بن رہی تھی۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اور مفتی صدر الدین آزردہ، مفتی صاحب غالب کے دوست، اور مفتی صاحب کا علم ان سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی پڑھا تھا۔ انہوں نے انگریزوں کیا نوکری اختیار کر لی۔ کچہری میں اس وقت ایک عہدہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو وہاں چلے جائیں، انگریزی قانون کو لینا ہے تو یہاں آ جائیں۔ مفتی صدر الدین صاحب گلی سے گزرے، اپنی سواری پہ تھے، اور ایک بچہ، اس کو نوکرانی کوئی ماما تھی، بہت بہلا رہی تھی اور روتا رہا، بہت رو رہا تھا۔ مفتی صاحب نے سواری روکی، جانتے تھے حضرت شاہ صاحب کا گھر ہے، تو انہوں نے کچھ شبہ ہو گیا اور پوچھا اس عورت سے کہ یہ بچہ رو کیوں رہا ہے؟ اس کا مفتی صاحب کیا بتائیں، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے اور بچے کو پینے کے لیے دودھ نہیں مل رہا، تو روئے نہ تو کیا کرے۔ مفتی صاحب واپس گھر آئے اور 300 روپے اس چٹ پرچی کے ساتھ بھیجے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ آپ کی نظر ہے، اور یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو مجھے کچہری کی تنخواہ ملتی ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ اتنے سخت انگریزوں کے خلاف تھے، فرماتے تھے جو اس کی صحیح اور جائز نوکری کرنے کے بعد تنخواہ ملے وہ بھی حرام ہے۔ تو مفتی صاحب نے لکھا کہ حضرت آبائی زمینوں سے جو پیسہ آیا ہے یہ وہ ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیسہ بھی واپس بھجوا دیا، اور پھر فرمایا کہ پیسے کی تو ایک بات الگ رہی، یہ میرے گھر کی خبر وہاں تک پہنچی کیسے؟ تو پتہ چل گیا، بلایا اس خاتون کو اور فرمایا کہ بی بی اس فقر و فاقہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہ سکو تو بسم اللہ، نہیں تو چلی جاؤ اور اس گھر کا راز فاش نہ کرو۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اور ان سے ان کی ذاتی حالت یہ، اور پھر وہ مدینہ منورہ چلے گئے، اور حال یہ ہو گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے شہزادے آئے اور کہا حضرت بارش کے لیے دعا کر دیں۔ 3 سال مدینہ منورہ بارش نہیں ہوئی، اور ایک جیسے قحط کا سما ہو جائے۔ تو عثمانی حکومت میں اس وقت جو بھی استنبول میں امیر المومنین تھے، انہوں نے خط لکھا کہ مدینہ منورہ میں جو سب سے زیادہ نیک آدمی ہیں ان سے دعا کراؤ۔ اور مدینہ منورہ میں قاعدہ یہ تھا کہ جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا تھا وہ مصحف کہتے ہیں ان کے پاس موجود تھا، تو جب بھی وہ دعا کے لیے کہیں ایسی ہنگامی چیزوں میں جانا ہوتا تھا تو اس جگہ کو کھول کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ مظلوم شہید ہوئے تھے تو وہ خون، اس کی برکتیں، اس ذریعے سے وہ دعا مانگتے تھے اللہ سے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، پھر شہزادے آئے، پھر خاموش ہو گئے، پھر تیسرے دن آئے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری مرضی، دعا کرو گے تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اس کا جو عوض ہے وہ یہ ہے کہ پھر تمہاری جان چلی جائے گی، تمہیں جنت دے دیں گے، موت آ جائے گی تمہیں۔ تو فرمایا اب یا مجھے رکھ لو یا بارش لے لو، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، مجھ سے فرمایا گیا۔ شہزادوں نے ادھر ادھر کی بڑی باتیں کی، حضرت تو خیر سمجھ گئے کہ اب بارش ہی مطلوب ہے، میرے ساتھ ان کا کیا تعلق، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ شام تک بارشیں شروع ہو گئیں اور انہی بارشوں میں حضرت کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ اس فقر و فاقہ نے اس دعا میں قوت پیدا کی، اللہ پہ یقین، اللہ کا بھروسہ،
اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ساری چیزیں ہونے کا یہ وہ چیز ہے جو پیدا ہوئی۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے شیخ کو، وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ بہت دنوں سے خط لکھنے کو جی چاہ رہا تھا، ایک ضروری کام تھا، لیکن پیسے ہی نہیں تھے، اس لیے کارڈ نہیں خرید سکا۔ کارڈ، اب تو کارڈ بھی نہیں رہے نا، اب تو خیر خط ہی نہیں رہے، وہ کسی زمانے میں خط ہوتا تھا، لفافہ ہوتا تھا، اس سے بھی چھوٹے درجے کا کارڈ ہوتا تھا، 5 پیسے 10 پیسے 1 پیسے کا کارڈ ملا کرتا تھا۔ اس کارڈ کو جلا کر اس سے حکیم پھر کوئی تیل بھی نکالتے تھے جلد کی کسی بیماری کے لیے۔ وہ کارڈ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کارڈ کے لیے حضرت نے لکھا کہ پیسے نہیں تھے اس کارڈ کے لیے۔ یہ سب اس فقر و فاقہ اور وہ خودی ہے جو فرد میں پیدا ہو گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس وقت تک رہے گا جب تک دارالعلوم دیوبند اور اس کا قصہ اور ساری چیزیں ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال اس فقر و فاقہ میں یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات کہتے تھے کہ دلی میں ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی، اس پہ لیٹے رہتے تھے۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، ان کے والد چونکہ گورنمنٹ میں بڑے افسر تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے باورچی سے کہا کہ حضرت کبھی سالن مانگے تو دے دینا، وگرنہ سارا دن لیٹے رہتے تھے اور خدا کی یاد اور اس میں، اور ایک رات کی بچی ہوئی روٹی کبھی کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے بس، اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ فقر ہے، یہ خودی ہے، اور یہ خودی اتنی بڑی چیز ہے، اتنے بڑے کارنامے ہیں کہ 50 سال صدی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ہوا کیا اور اس نے کیا کیا۔ ہندوستان اور گورنر جنرل وہ صوبوں کی اپنی چیکنگ کے لیے آتے تھے، اور کسی نے آ کے خانقاہ میں کہا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت وہ گورنر جنرل آ رہے ہیں فلاں دن، تو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تو حضرت فرمایا ہماری خانقاہ میں آ کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا حضرت معائنے پہ آ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک آ جائیں۔ گورنر جنرل کا کسی مسجد کسی خانقاہ میں جانا یہ خود اتنی بڑی چیز تھی کہ اگر پتہ چل جائے کہ زرداری صاحب آ رہے ہیں تو ہفتہ بھر تو نیند نہ آئے کہ وہ آئیں گے تو ہوگا کیا۔ وہ ہاتھ ملانے کے لیے وقت دے دیں نواز شریف کسی کو تو لوگوں کی بالکل عقل معوف ہو جائے کہ اتنا بڑا آدمی۔ تو جس دن گورنر جنرل آئے، بخاری شریف پڑھا رہے تھے، فرمایا یہ کون ہے؟ تو ان کا جی گورنر جنرل ہندوستان، یہ سارے اس کے فوجی ہے۔ میں کسی نے کہا تھا ہم تو بھول ہی گئے۔ تو لوگوں نے کہا اب؟ فرمایا بلاؤ۔ تو آئے تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، چٹائی پہ کیا بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کہا بیگم بھی ساتھ ہے۔ فرمایا اچھا یہاں کوئی جگہ دیکھو ان کو بھی بٹھا دو۔ تو ایک گھڑا تھا یا کیا چیز تھی، اس پہ بٹھا دیا اس کو۔ اب یہ بھی چپ، وہ بھی چپ۔ اس کا حضرت کوئی چیز فرمائیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کا حضرت حالات فرمائیں ہماری تھوڑی سی زمین ہے، ساگ وہاں ہوتا ہے، ہماری بیوی لے آتی ہیں، کچھ سال کی گندم ہو جاتی ہے، روٹی پکا دیتی ہیں، اور کنواں ہے، پانی ہے، یا مسجد کا پی لیتے ہیں، اللہ کا شکر۔ بڑا زور لگایا اس نے، کچھ نہیں۔ اس کا حضرت کوئی کام فرمایا ظلم نہ کرنا، بس یہ اور چلو۔ اس نے کہا حضرت کوئی تبرک فرمایا دیکھو یہاں کل مٹھائی آئی تھی، کوئی چورا پڑا ہے، وہ چورا تھوڑا سا اس کے ہاتھ پہ رکھا، تھوڑا بیگم صاحبہ کے ہاتھ پہ رکھا، اور فرمایا جائیے۔ اس فقر و فاقہ نے ان کے جو خلیفہ تھے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی مونگیری بانی تھے ندوۃ العلماء کے۔ یہ ندوہ ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ دیوبند ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ ساری اس خودی کے نتیجے ہیں، غیرت کے، اللہ کے ساتھ تعلق کے۔ اس لیے یہ جو علامہ اقبال بار بار اس خودی کا ذکر کرتے ہیں نا،
یہ پھر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی اپنے آپ سے مٹ جاتا ہے، اپنی ذاتیات سے ہٹ کے اجتماعی کاموں میں جب آتا ہے تو پھر وہاں پہنچ کر یہ کام آتی ہے، کیونکہ ذات مٹ جاتی ہے۔ یہ فقر اور فاقہ اور یہ غربت اور یہ مجبوریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، قبر کے عذاب سے کون محفوظ رہے گا؟ تو ارشاد فرمایا جس کے دل میں بڑی تمنائیں تھی کام کرنے کی اور اسباب کی قلت سے وہ کام کر نہیں سکا، تو اس کی جو حسرتیں رہ گئی تھی نا باقی، اللہ کہے گا اس پہ قبر کا عذاب نہ دو، اس پہ پہلے ہی بڑی پریشانی گزری۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اللہ سے ہمیشہ خیر مانگے، عافیت مانگے، دعا کر کے تو نہ لے یہ چیزیں، اللہ جس حال میں رکھے، مگر یہ کہ جب چیزیں آتی ہیں نا کسی پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس شخص سے بہت بڑا کام لیا جائے، کسی نہ کسی مشکل سے اسے گزارنا ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا کسی آدمی سے خدا کوئی کام لے اور وہ چکی سے پس کے نہ نکلے۔ یہ سب چیزیں ہوتی، ساری باتیں ہوتی۔ سلسلہ چشتیہ کے اپنی صدی کے مجدد دو عظیم الشان سلسلے نظامی اور صابری ان سے ہوئے، حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آخری دن جو میں نے خانقاہ میں گزارا، جب میں دلی چلنے لگا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ دہلی، اور میں نے ایسا درخت دہلی میں لگایا ہے کہ اللہ کی مخلوق صدیوں تمہارے سائے سے فائدہ اٹھائے گی۔ میری خلافت کے لیے علم اور عشق درکار تھا، وہ دونوں تم میں، اور سلطانی اس زمانے کا 1 روپیہ کہیں سے آیا ہوگا، میرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ لے جاؤ۔ تو مجھے پتا تھا کہ حضرت روزے میں رہتے ہیں، اور فقراء جو خانقاہ کے تھے وہ بھی روزے سے رہتے تھے۔ تو شام کو میں نے عرض کیا کہ حضرت اجازت دیں تو میں رک گیا ہوں، اور کل وہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں اس سے خانقاہ کے فقیروں کے لیے ایک اچھا کھانے کا بندوبست کروں۔ تو خوش ہوئے، کیسے کہ لکھا ہے حضرت نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ ہے کہ پھر مجھے خیال آیا کہ کچھ دن رہوں، اور پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو، حاضری ہو نہ ہو، تو تشریف لائے۔ تو پیلے رنگ کا ایک پھل، پیلوئی اسے کہتے ہیں، پیلے رنگ کی وجہ سے گولر ان علاقوں میں پایا جاتا۔ تو رہ کیا گیا تھا خانقاہ میں کہ روزے رکھو اور گولر ابال کے شام کو کھا لو اور بس چھٹی۔ تو حضرت تشریف لائے ایک دن، اور وہی فقر و فاقہ کا دور چل رہا تھا، اور پہلا لقمہ جب افطار اور نماز کے بعد زبان پہ رکھا تو فرمایا کھانا ٹھیک نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی چیز معمول اور روٹین سے ہٹ کے ہے، بے اعتدالی پائی جاتی۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ ابو باورچی کو بلایا تو فرمایا یہ چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ اس نے کہا حضرت پانی کنویں سے لیا ہے، خانقاہ کا کنواں تو ہے ہی، اور یہ جو گولر ہیں یہ درختوں سے توڑے ہیں، اور فرمایا یہ نمک اس میں کہاں سے آ گیا؟ حضرت نمک آپ کو معلوم ہی ہے ختم ہو گیا تھا، تو ایک ہندو سے قرضے میں نمک لیا، کیا 2-4 چٹکیاں قرضے میں لی ہوں گی۔ تو حضرت اٹھ گئے اور فرمایا جس سے صبر نہیں ہو سکتا نا اور بغیر نمک کے نہیں کھا سکتا، اسے اس خانقاہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہتے پریشانی پڑ گئی
کہ ان کی صحت پہلے ہی گری ہوئی ہے، اب دیکھو سحری تک کیا ہوتا ہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، کچھ نہیں کھائے۔ یہ جو اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی محبت اور اللہ سے نفع اور نقصان اور سب چیزیں، یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی سے سلطنتیں مٹتی ہیں، اسی سے حکمرانوں کی تباہیاں ہوتی ہیں، اور یہی فقر و فاقہ جا کر گرز کی طرح برستا ہے کافروں پر۔ مگر جب خود ہی رکھنے والے ہی فقیر بن جائیں اور مانگنے چلے جائیں تو پھر کیا نتیجہ ہونا ہے؟ وہی جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو تو اللہ سے مانگنا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، لیکن اگر کبھی یہ چیزیں آ جائیں زندگی میں تو پھر لائے عمل یہ ہونا چاہیے اللہ پہ بھروسے کا، یہ خود ہی جو ہے نا اسے نہیں بیچنا چاہیے، پھر اس کی قیمت نہیں لگتی۔ بڑے سے بڑا عہدہ، بڑی سے بڑی پیشکش، بڑی سے بڑی حکومت اور بڑے سے بڑے لوگوں کا آنا اور جانا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کوئی آیا تھا، نہیں آیا تھا، کسی کے پاس کیا، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ تذکرے ہی نہیں ہوتے، داستانیں ہی نہیں سنائی جاتی۔ اللہ کا غلبہ، اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کا غلبہ باقی لوگوں کی ایک حد تک عزت احترام تعلق رہنے دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کرتا کہ سچ جھوٹ میں تبدیل ہو جائے، احترام خوشامد میں تبدیل ہو جائے اور پھر ذاتی منافع پہ کوئی آدمی پڑ جائے، یہ نہیں ہوا کرتا۔